ہم نبوت کے پہلے سال کے واقعات کا ذکر کر رہے تھے اور اس میں ہم نے یہ ذکر کیا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر ان کے بھائی انیس بھی مسلمان ہوئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ کے مسلمان ہونے کے بعد بنی غفار مسلمان ہوئے، اور بنی غفار کے آدھے لوگوں نے یہ جواب دیا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تب ہم مسلمان ہوں گے، کیونکہ بنی غفار کا قبیلہ حرمین شریفین کے درمیان آباد تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے کر آئے تو بنی غفار کا باقی قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا۔ نبوت کے پہلے سال ہی حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہوئے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں مؤذن بنے اور اسلام کے سب سے پہلے مؤذن کہلائے۔ اسی طرح پہلے سال ہی حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہوئے، اور حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں شخصیات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلاموں میں شامل ہیں۔ یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کے ساتھ ہی جو ان کی صاحبزادیاں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صاحبزادیاں ہیں، یعنی کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، یہ تمام صاحبزادیاں جو ہیں یہ اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ مسلمان ہوئیں اور یہ بالکل ابتدائی مسلمانوں میں شامل ہیں۔ نبوت کے پہلے سال ہی امیہ بن خلف کے ایک غلام تھے ابو فقیہہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی مسلمان ہوئے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو فقیہہ یہ دونوں ایک ہی دن مسلمان ہوئے۔ نبوت کے پہلے سال ہی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے، پھر ان کے بھائی عبداللہ بن یاسر، پھر ان کے والد یاسر بن عامر، پھر ان کی والدہ یعنی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، اور یہ چاروں حضرات ابو حذیفہ ابن مغیرہ کے حلیف تھے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی دن مسلمان ہوئے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کے بعد پھر ان کے والدین اور بھائی مسلمان ہوئے۔ نبوت کے پہلے سال اسلام لانے والوں میں ایک بڑا نام حضرت خباب بن ارد تمیمی رضی اللہ عنہ کا ہے۔ یہ بنو تمیم سے یا بنو خزاعہ سے تعلق رکھتے تھے اور یہ بنو زہرہ کے حلیف تھے۔ اسلام لانے میں ان کا 6واں نمبر ہے۔ اسی سال حضرت مصعب بن عمیر القرشی رضی اللہ عنہ جو قبیلہ قریش کے ایک شاخ بنی عبد الدار کے ایک فرد تھے، عیاش بن ربیعہ، ارقم بن ابی الارقم، یہ دونوں حضرات بھی مسلمان ہوئے۔ ان دونوں کا تعلق قریش کی ایک شاخ بنو مخزوم سے تھا۔ حضرت عثمان بن مظعون اور ان کے دو بھائی قدامہ بن مظعون اور عبداللہ بن مظعون اسلام لائے۔ ارقم بن ابی الارقم جو کہ 7ویں یا 10ویں نمبر پر مسلمان ہوئے، یہ وہ شخصیت ہیں جن کے گھر کو اسلام کا پہلا مرکز بننے کا شرف حاصل ہے۔ ان کے گھر کو ہم دار ارقم کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہ شخصیت یعنی کہ حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبوت کے پہلے سال مسلمان ہونے والوں میں شامل ہیں۔ نبوت کے پہلے سال ہی حضرت خالد بن سعید بن عاص بن امیہ القرشی الاموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ اسلام لانے میں ان کا 4واں یا 5واں نمبر ہے۔ یہ اسلام لائے تو ان کے والد نے ان کو سخت سزائیں دی، یہاں تک کہ ان کا کھانا پانی بند کر دیا گیا۔ اس لیے حبشہ کی دوسری ہجرت میں مہاجرین کے ساتھ انہوں نے وطن کو خیر باد کہا، اور فتح خیبر کے موقع پر جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خیبر ہی میں تشریف فرما تھے، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقاء کی معیت میں کشتیوں کے ذریعے حبشہ سے یہ مدینہ طیبہ پہنچے خیبر میں، اور پھر یہ عمرۃ القضاء اور دیگر غزوات فتح مکہ، حنین، طائف اور تبوک وغیرہ میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ ان کی صاحبزادی ام خالد بنت خالد کی ولادت حبشہ میں ہوئی۔ یہ وہی صاحبزادی ہیں جن کا واقعہ بخاری شریف میں مذکور ہے کہ جب یہ اپنے والد محترم کے ساتھ حبشہ سے واپس آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زرد رنگ کا کرتا پہنایا، تو یہ رنگین لباس کو پہن کر خوش ہو رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشی زبان میں ارشاد فرمایا، یا ام خالد ھذا ثنا ثنا، ام خالد بڑا خوبصورت ہے نا، بڑا خوبصورت ہے نا۔ اسی سال عتبہ بن غزوان مازنی اسلام لے کر آئے اور ان کا اسلام لانے میں بالکل ابتدائی نام ذکر کیا جاتا ہے، اور اسی سال حضرت مقداد بن عمرو الکندی اسلام لے کر آئے، آپ کو مقداد بن اسود بھی کہا جاتا ہے۔ اسی سال فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ، جو کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ ہیں، وہ بھی مسلمان ہوئی۔ اور ایک بڑی عجیب بات وہ یہ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور ان کی صاحبزادیوں کے بعد یہ پہلی خاتون ہیں جن کو اسلام لانے کا شرف حاصل ہوا، گویا کہ بالغ خواتین میں یہ دوسری خاتون ہیں جو مسلمان ہوئیں۔ اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیہ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئیں۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیہ ہیں اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ ہیں۔ اسی سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بڑی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئی، اور یہ اسلام لانے کے وقت 7 سال کی چھوٹی بچی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ 10 سال بڑی تھی، اور ان سے پہلے 18 لوگ مسلمان ہو چکے۔ اسی سال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ ام عبد بنت عبدود رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئی، اور یہ نبوت کا پہلا سال ہی ہے جب آسمانی خبروں کو دریافت کرنے کے لیے جو جنات شیاطین جایا کرتے تھے انہیں منع کر دیا گیا، اور انہیں منع کرنے کے لیے شیاطین پر جب یہ آسمان کی طرف جاتے شہاب ثاقب ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ اس سے پہلے شیاطین آسمانی خبریں سن کر کاہنوں کو بتا دیا کرتے تھے کہ شیاطین پر ستاروں کے ٹوٹنے کا سلسلہ 62 سے 20 دن بعد شروع ہوا۔ نبوت کے پہلے سال ہی ایک عجیب واقعہ یہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ عرض کیا کہ اللہ رب العزت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو سلام کہتے ہیں، آپ میرا سلام بھی اور اللہ رب العزت کا سلام بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں کہیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا سلام جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو پہنچایا، انہوں نے اس سلام کا عجیب جواب دیا، بڑا بہترین جواب دیا۔ انہوں نے یہ جواب دیا، اللہ السلام ومنہ السلام وعلیک السلام وعلی جبرائیل السلام وعلی کل من سمع السلام الا الشیطان۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تو خود سراپا سلامتی ہیں اور سلامتی اللہ ہی کی جانب سے ملتی ہے، جبرائیل پر سلامتی ہو اور آپ پر اللہ کے رسول سلامتی ہو، اور ہر اس شخص پر سلامتی ہو جو اس واقعے کو سنے، لیکن شیطان پر کوئی سلامتی نہ ہو۔